موضوع الدرس في أحوال السعداء من النساء، آخر سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي قال حدثنا محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أزلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. ثم رواه عن عبيد بن محمد المحاربي عن أسباط بن محمد عن سليمان التيمي به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں ان آیات کی کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ابی عثمان النہدی ان سلمان سے یہ ذکر فرمایا ہے: قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، کہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں عذاب دی جاتی تھی اور اسے دھوپ میں ڈالا جاتا تھا. فإذا انصرف عنها، اور جب وہاں سے فرعون ہٹ جاتا، ازلتها الملائکۃ باجنحتها، اللہ کے فرشتے جو ہیں اپنے پروں سے اس پہ سایہ کر دیتے. وکانت ترى بیتها فی الجنہ، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے سارے پردے ہٹا دیے، وہ اپنا گھر جو ہے جنت میں اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی. ثم قال ابن جریر حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال غلب رب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون عليهما السلام. فأرسل إليها فرعون فقال انظروا آدم صخرة تجدونها فإن مزت على قولها فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمزت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة ولا جسد ليس فيه روح فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اے خلصنی منہ فإنی ابرأ الیک من عملہ ونجنی من القوم الظالمین. وهذه المرأة هي آسیۃ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے قاسم ابن ابی بزہ کی روایت سے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ بی بی آسیہ امرأۃ فرعون جب اس عذاب کے امتحان میں تھی تو وہ پوچھا کرتی تھی کہ من غلبہ، کون غالب آیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو گیا نا جادوگروں کے ساتھ. تو اب بی بی پوچھتی من غلب، فقال غلب رب موسیٰ و ہارون. وہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موسیٰ علیہ السلام کے رب جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل فرما لی. فتقول آمنت برب موسیٰ و ہارون. تو بی بی نے کہا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں. فارسل الیہا فرعون. اب فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو، انظروا الی اعظم صخرۃ تجدونہا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لے آؤ. فإن مضت علی قولہا، اگر وہ اپنے اسلام پہ اور دین موسیٰ پہ قائم رہے تو پتھر اس کے اوپر ڈال کے اس کو ختم کر دیا جائے. وَإِن رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا، اگر وہ اس سے ہٹ جائے فَهِيَ امرأتی، پھر وہ میری بیوی ہے. فَلَمَّا أَتَوْهَا رَفَعَتْ بَصَرَهَا إِلَى السَّمَاءِ. اب جب وہ پتھر لے کے آئے تو بیوی نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی. فَأَبْصَرَتْ بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے گھر بنایا تھا اس کو دیکھا. فمضت علی قولہا، وہ اسی دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہی. وانتظرت روحہا، اب ان کے پتھر ڈالنے سے بھی پہلے اللہ کے حکم سے بی بی صاحبہ کا روح مبارک جو ہے وہ قبض کر لیا گیا. انہوں نے جب پتھر پھینکا تو ایک ایسے جسد پہ پتھر تھا جس کے اندر کوئی روح بھی نہیں تھا. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس نے جو دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار. علماء نے اس کی دعا سے استدلال فرمایا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے بی بی نے اچھے ہمسائے کی تمنا کی، پھر گھر مانگا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جب بندہ کوئی گھر لینا چاہے تو پہلے ہمسایہ دیکھے پھر گھر لے کہ بھی ہمسایہ کیسا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے خلصنی منہ فإنی ابرأ الیک من عملہ. اللہ مجھے فرعون کے اور اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم کے اعمال سے بھی نجات عطا فرما. اب مفسر فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ، یہ وہ بیوی ہے جس کا نام آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھا. تو اس بات کو دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات پہ آپ سمجھیں کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کو بہت بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. ایمان کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں. اسی لیے قرآن فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش جیسے کہ آپ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈال لیں کہ جو لوگ سرکار دو جہاں پہ ایمان لاتے گئے امتحانوں میں پڑے گئے، عظیم امتحان. تو اسی طرح بی بی آسیہ جب ایمان لے آئیں تو ان پر بھی امتحان آیا اور ظلم اور تشدد کے پہاڑ ٹوٹے. کیونکہ فرعون کے لیے تو یہ موت تھی نا کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے ایک آدمی اس کی خدائی کو نہیں مانتا. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا.
کہ اپنے گھر کے اندر اللہ نے ایک آدمی پیدا کر دیا ہے جو چیلنج کر رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں مانتی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ بی بی صاحبہ نے، اب دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت بی بی صاحبہ نے کلمہ شریف پڑھا تھا، وہ تو بیچاری جانتی نہیں تھی کلمہ کیا ہے، اس کا تو کلمہ پڑھنے سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے نا تو اللہ اس کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو صحبت صالح اختیار کر لے تو اللہ اس کو انعام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ وہی بیوی ہے نا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا، جب صندوق میں بند آ گئے، صندوق کھولی گئی، اندر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو سارے محل میں شور ہو گیا، فرعون بھی آ گیا، یہ کیا بات ہے، کہاں سے صندوق آئی، کون بچہ ہے، کیسے آ گیا، اور یہ تو وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ بچہ زندہ کیسے رہ گیا؟ تو یہی بی بی تھی جس نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ اس بچے کو کچھ نہ کہو، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ تو بدبخت کہنے لگا کہ اما انا ولا، میری آنکھوں کی کوئی ٹھنڈک نہیں۔ تو علماء نے استدلال کیا کہ جب اس نے نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تو اس پہ اللہ نے اس کو انعام دیا اور فرعون محروم ہو گیا، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ سرکار دو جہاں نے رحمت دو عالم نے اسی مکہ مکرمہ میں نماز میں جب سورۃ والنجم کی تلاوت کی، اور بعد بھی ظاہر ہے کہ مقام اللہ کا کعبہ ہو، کلام اللہ کا ہو، اور پڑھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سما کیا ہوگا؟ جب آپ نے تلاوت کی اور پھر سورت بھی والنجم ہو، تو حضور جب سجدے میں گئے تو جو مشرکین کھڑے تھے نا، جو کافر کھڑے تھے، ان پر بھی اتنا اثر ہوا قرآن کی ان آیات کا، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر جو ہے وہ کھڑا تھا، اس نے ایسے مٹی پہ ہاتھ لگایا، بس مجھے اتنا کافی ہے، میں اس سے زیادہ سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی تکبر کیا کہ باقی سب کافر جو تھے وہ تو بے ساختہ سجدے میں گر گئے، لیکن امیہ جو تھا اس نے صرف ہاتھ لگایا اور ایسے کر دیا، کہ بس کہتا ہے مجھے یہی کافی ہے، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو کافر سجدے میں گر گئے تھے سارے مسلمان ہوئے، اور جس نے تکبر کیا تھا وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا بدر میں، اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس نے اکڑ دکھائی تو آگے جہنم ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح علماء نے قرآن سے استنباط کیے ہیں، یاد رکھو یہ علماء کا کام ہوتا ہے، جن کو اللہ پاک نے صرف بصارت نہیں بصیرت بھی دی ہوتی ہے، اور جن کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیا ہو۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر جو تھے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور فرعون ہے بادشاہ ہے، اس کی فوجیں ہیں، اور بہت بڑا اہتمام ہے، اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مخلوق ہے، اور ادھر تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ حق والے تو ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اب جب وہ سارے آمنے سامنے ہو گئے تو اب مقابلہ ہونا تھا۔ تو ان جادوگروں نے، ان کو تو ناز تھا نا کہ فرعون کی قوت ہمارے ساتھ ہے، لشکر ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اتنی تعداد میں ہیں،
نعوذ باللہ وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کے آئے تھے نا مقابلہ کرنے کے لیے. دو آدمی ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے دیکھو یعنی ایک عجیب بات کی، کہنے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہ ادب کی بات تھی، نیاز مندی کی بات تھی، ورنہ تو ان کا تو تکبر کا مقام. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ڈالیں گے اپنا معجزہ یا اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم پہل کریں؟ ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ان کے دل میں احترام آیا، انہوں نے احترام کیا کہ جی آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم اپنا جو شعبدہ ہے یا جو ہے دکھائیں. کہا بل القوا، آپ نے فرمایا نہیں تم پہل کرو. فلما القوا، اب جب انہوں نے وہ رسیاں اپنی بنائی ہوئی تھی وہ ڈالی تو 70,000 سانپ دوڑنے لگ گیا. انہوں نے سنا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ کا معجزہ دکھاتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتا ہے. وہ بھی وہی جادو بنا کے لائے تھے کہ سب سانپ نظر آ رہے تھے. وہ سانپ نہیں تھے اصل میں، ان کے جادو سے، آنکھوں پہ جادو کر دینے سے، ہپناٹائز کر دینے سے، اور کچھ ان پہ پارا شارا لگا دینے سے سورج کی جب شعائیں پڑی تو حرکت کرنے لگ گئے. تو لوگوں نے سمجھا او یہ تو ایسے آج کل دیکھو نا ربڑ کے سانپ ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی حقیقی سانپ آگے آ گیا ہو. اب انہوں نے جب اپنا زور دکھا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. جو تم جادو لے کے آئے ہو، میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کلیم اللہ ہوں. مجھے اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ جو تم جادو دکھا رہے یہ باطل ہے، اور باطل کا کام مٹ جانا ہے، یہ مٹ جائے گا. کچھ دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا کہ بھئی میں نے اگر آسا ڈالا سانپ بن گیا تو انہوں نے بھی تو سانپ بن کے دکھا دیے نا، تو لوگ سمجھیں گے بھی کوئی فرق تو نہیں ہے، اس نے بھی سانپ بنایا اس نے بھی سانپ بنائے. بھئی دونوں میں کوئی خاص فرق تو نظر نہ آیا نا جی. موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک سانپ ہوگا، یہاں تو 70,000 سانپ سڑک پہ دوڑ رہے ہیں. تو تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ خوف پیدا ہوا. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اللہ نے فرمایا ہم نے پھر وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، اپنا عصا پھینکو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو اس عصا نے اتنا بڑا منہ کھولا اور سب کو نگل گیا، سب کو کھا گیا. وہ جو سانپ دوڑ رہے تھے سب پکڑ کے کھا گیا. اب حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اب جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا ہم نے سمجھ لیا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے. یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک لکڑی ڈالو وہ سانپ بن جائے اور ہماری 70,000 رسی کو کھا جائے اور پھر پکڑو تو لکڑی بن جائے. یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لہذا ہم ایمان لاتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا نا کہ بھئی آپ ڈالیں گے جی یا ہم، تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے اسلام نصیب کر دیا. تو اس لیے قاعدہ ہے کہ وہی کامیاب رہتے ہیں جن لوگوں کو اپنے اساتذہ کا، علماء کا، بزرگوں کا،
ائمہ کا، فقہا کا، محدثین کا، مجتہدین کا، تابعین کا، اصحاب رسول کا، پیغمبروں کا ادب ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں، بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ اسی لیے علماء کا محاورہ ہے کہ الدین کلھا ادب، دین ہے ہی ادب کا نام۔ اگر آپ کے دل میں کسی کا ادب نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسے تو نہیں بن گئے نا امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، یہ لوگ ایسے تو نہیں بن گئے۔ یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی فرماتے تھے من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہو، وَأَنَا لَهُ عَبْدٌ، میں اس کا عبد ہوں، چاہے مجھے بیچ دے اور چاہے خدمت کروائے۔ ایک حرف، یہ ادب تھا۔ صحابہ کے ادب کا یہ عالم تھا، حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کأنما علی رؤوسنا الطیور، کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ہم نے اگر حرکت کی تو اڑ جائیں گے، یعنی حرکت نہیں ہوتی تھی، نظر اٹھا کے حضور کے چہرے پر نہیں ڈال سکتے۔ ادب۔ اور اسی کو اللہ نے علم سے بھی نوازا اور فضل سے بھی نوازا اور مقامات علیہ سے بھی نوازا، جنہوں نے اپنے بزرگوں کا ادب کیا۔ آج کل تو میرے بھائی اللہ رحم فرمائے، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ساتھی دو چار کتابیں بیچارے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بات کہے چھوڑو جی کون ابو حنیفہ، کیا امام 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 لگا رکھا ہے، چھوڑو جی امام، ہم نے نبی کی بات ماننی ہے، صحابی کا قول پہ ہو، چھوڑو جی صحابی کی بات ہے نا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب سب کا ادب ختم ہو جائے گا پھر انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اہل حدیث میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مسلک کے اہل حدیث کے لوگ جو ہیں یہ بالکل تلوار کی دھار پہ کھڑے ہیں، اگر ان سے ذرا بھی غلطی ہو تو گردن کٹ جائے گی، پھر یہ منکرین حدیث بن جائے۔ کیونکہ سارے مرحلے تو ختم ہو گئے نا جی، نہ امام کو مانے، نہ مجتہد کو، نہ محدث کو، نہ صحابی، باقی تو حضور کی ذات ہے نا۔ تو جہاں حدیث سمجھ نہیں آئے گی وہی انکار کر بیٹھیں گے۔ اور جس کے دل میں استاد کا ادب ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی وہ نہیں ٹالتا ہے، تو اللہ کے نبی کی بات کو کیسے چھوڑے گا؟ اسی لیے ان کا ذہن ایسا بن گیا ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ سب سے پہلے بس یہ کہ بھئی آپ نے آ گئے ہیں ظہر سے پہلے، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تحیت المسجد، بس اور کسی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ بس 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، تو 4 رکعت سنت سے آپ کو محروم کر دیا۔ اچھا بعد میں 2 رکعت اگر سنت ہے پڑھ لو تو ثواب ہے، اور نہ پڑھو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ 2 سنتیں بھی گئیں۔ اچھا ابھی اشراق اور ظہر نے کہا ٹھیک ہے سنت ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ صلاۃ التسبیح ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بدعت ہے۔ 20 رکعتیں تراویح پڑھیں، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ اور جمعہ سے پہلے ایک اذان دینا اور پھر منبر پہ جب امام بیٹھ جائے اذان دینا، پھر انہوں نے کہا یہ تو بدعت ہے، تو حضرت عثمان نے نکالی تھی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی۔ اب انجام کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں، دین سے آدمی ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا۔ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، اور بڑی محنت کر رہے ہیں بیچارے، اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین پہ چلیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھنا دیکھ لیں، یعنی ہر آدمی نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں۔
یعنی ان کی ابھی علامت بن گئی ہے، سمبل بن گیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں نے ماں سوائے احرام کے ساری زندگی کبھی سر ننگا کر کے نماز نہیں پڑھی۔ ایک ہے جائز ہونا، ہو تو قمیض نہ ہو تب بھی نماز جائز ہے، ایک آدمی کی قمیض نہ ہو صرف شلوار ہو جائز ہے، لیکن یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ کپڑا بھی ہے، طاقت بھی ہے، ٹوپی بھی ہے لیکن نہیں پہنتا۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی اہل حدیث تھے، حضرت محب اللہ شاہ پیر پگاڑا جو تھے نا، ان کے دو حصے تھے، ایک پگارا کہلاتے تھے، ایک جھنڈا کہلاتے تھے۔ یعنی کہ ان کے خاندان میں ایک چاچے کی اولاد کو جھنڈا دیا گیا، علم دیا گیا، اور ایک کو پگ پہنائی گئی، تو پگ والے پگ وارا پگارا بن گئے اور جھنڈے والے جھنڈا کہلائے، پیرا جھنڈا پیرا پگارا۔ تو وہ بھی پیرا جھنڈا فیملی سے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور اہل حدیث تھے۔ انہوں نے باقاعدہ رسالہ لکھا اور حضور کی ٹوپیوں کی ساری قسمیں لکھی ہیں کہ حضور کون کون سی ٹوپی مبارک پہنتے تھے، کس رنگ کی پہنتے تھے، اور چھوٹی پہنتے تھے، کبھی لمبی پہنتے تھے، کبھی کانوں والی پہنتے تھے، اور پگڑی مبارک آپ کون سی باندھتے، ساری رسالہ لکھا ہے انہوں نے، اور نے کہا ہے کہ آج تک دنیا کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی کہ حضور پاک نے بغیر اس کپڑے کے نماز پڑھائی ہو، لیکن نہیں مانتے۔ خیر چھوڑو جی، ہم کوئی محب اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی چلو جس کا کلمہ پڑھتے اسی کی حدیث دکھا دو کہ آپ نے بغیر کپڑے کے پڑھی ہو، نہیں۔ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور کافر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ یار یہ اچھے مسلمان ہیں، 1400 سال گزر گئے، ان کا تو ابھی تک نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوا ہے، تو باقی دین کی بات کیا کرتے ہیں، یہ تو ابھی تک نماز پہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی تک ہاتھ باندھنے پہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو کتنا پاؤں کھلنے چاہیے اس پہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو مسواک پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کیسا دین ہوا؟ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ایسی بات نظر آتی تھی نا اور آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کا، مجتہد کا یا کسی ولی اللہ کا کوئی قول دیکھو سمجھ نہ آئے تو چپ کر جاؤ، ادب کرو، اعتراض نہ کرو۔ مجھے خود کو ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہوا، طالب العلم جو ہیں، ہم طالب کوئی، ہم مولوی تو ہے نہیں، عالم تو ہے نہیں، طالب ہیں، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں ایک کتاب تھی، اس کتاب میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ احوال تھے۔ حضرت حاجی صاحب چونکہ تمام علماء دیوبند کے، اکثر علماء دیوبند کے پیر بھی تھے، تو اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ معرفت باری تعالی برآں شخص حرام است کہ خود را از کافر فرہنگ بہتر داند، کہ اس بندے کو کبھی اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ کو کافر سے اچھا سمجھے۔ اب یہ بات لکھی ہوئی اور میں طالب العلم نے پڑھا، نے کہا اچھی بات ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی گرا ہوا سمجھیں، کافر کو اچھا سمجھیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل جنت ہے، وہ اہل جہنم ہے، اور مومن کافر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تو عشاء کے بعد جب گھر آئے تو میں نے جلدی جلدی وہ کتاب نکالی اور میں نے کہا دیکھیں جناب، یہ تو آپ کے بزرگوں کے بھی پیر ہیں، آپ کے استادوں کے بھی پیر ہیں، یہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟
سنتے رہے. بولے کیا لکھا ہے, چلو پڑھ کے سناؤ. ان کی نظر ذرا کمزور تھی نا, تو میں نے پڑھ کے سنایا. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت اتنی بڑی غلطی کہ ہم اپنے آپ کو, کافر کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں. یہ اچھے پیر ہیں بھائی, اچھا سبق پڑھا رہے ہیں مریدوں کو. تو انہوں نے دیکھا مجھے, کہا بے وقوف آدمی, جب تمہیں علوم تصوف کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کتابیں اٹھا کے کیوں پڑھتے ہو؟ تم مثلا ڈاکٹری نہیں جانتے, صرف کتابیں پڑھ کے علاج شروع کر دو تو انشاءاللہ پھر قبرستان ہی بندے جائیں گے, اور کیا ہوگا. میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم تصوف, علوم تصوف کیا ہوتے ہیں, ان کے کیا مصطلحات ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, خامخواہ چیزیں کیوں پڑھتے ہو؟ تم طالب العلم ہو, اپنی کتابیں پڑھو. میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے, چلو آئندہ تو انشاءاللہ میں بھی نہیں پڑھوں گا, لیکن یہ جو پڑھ بیٹھا یہ تو دماغ میں اٹکا ہوا ہے نا. انہوں نے کہا بے وقوف, انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. میں حیران ہو گیا, کیسے ٹھیک لکھا ہے حضرت؟ انہوں نے کہا اچھا بس تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, پاگل ہو نا, بلوچ ہو, جاہل. تو انہوں نے کہا بات سنو, اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے اور کافر کو مسلمان کر دے. اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی اس میں کیا شک ہے؟ تم نے کہا انہیں یہی لکھا ہے کہ عقل نہ دکھانا, کبھی ایسا نہ ہو اللہ اس کو مسلمان کر دے اور تمہیں کافر کر کے مار دے. انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے نفس کو مارو, کہ میں ہر چیز سے گندا ہوں. جب اپنے نفس کو کچل ڈالو گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی قدرت کے بھید کھلیں گے. اور جب تک تمہارے اندر وہ کھڑا ہے نا کہ میں اور آنا اور میں مولوی اور میں بزرگ اور میں جناب تفسیر اتنا عرصہ مکے میں پڑھاتا رہا, تو کیا ہو گیا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب ہم تو 20 سال سے مکے میں رہتے ہیں. بدبخت ہو, ابو جہل کتنا عرصہ رہا؟ وہ تو پیدا ہی مکے میں ہوا, اس کو تو گھٹی بھی زمزم کی لگائی گئی, سیدھا جہنم کیا. صرف رہنا تو کام نہیں آئے گا, رہنے کے قابل بنو پھر کہو کہ ہم مکے مدینے میں رہتے ہیں. تمہارے اندر ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو, حرمین کا ادب ہو, تمہارے اندر اللہ کے کعبے کا ادب ہو, تمہارے اندر مدینہ منورہ کا ادب ہو, روضہ رسول کا ادب ہو, تمہارے اندر جو ہے اولیاء اللہ کا ادب ہو, ائمہ محدثین فقہا کا ادب ہو, اور پھر مکہ مدینہ رہنا نصیب ہو, تو پھر شکر کرو. اگر آپ نے مکے میں رہ کے بھی سگریٹیں پینی ہیں اور داڑھی منڈوانی ہے اور رات کو جناب فلمیں دیکھنی ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ دفع ہو جائے, نہ رہیں. مکے کی سرزمین کو تو اپنے خلاف گواہ نہ بنائیں نا, کہ یہاں روز داڑھی منڈوا کے مکے کی زمین میں ڈال رہے ہو, تاکہ مکے کی نالیاں قیامت میں گواہی دیں گے مولا یہ اتنا بڑا بے حیا ہے, تیرے کعبے کا بھی شرم نہیں, محمد کے روضے کا بھی شرم نہیں. یہ تیرے نبی کی شکل بنانے سے بھی گھبراتا ہے, انگریز کی شکل بناتا ہے. اور نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جیسا لباس جیسی شکل بنائے گا اللہ کی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مقام ادب ہے کہ اس بی بی نے ایک پیغمبر کا ادب کیا, پیغمبر کو سینے سے لگایا, پیغمبر کو چوم لیا, پیغمبر کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا, اور پیغمبر کے بچپن کے لیے رات دن بی بی صاحبہ ان کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی. ایک اسی لیے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی نا کہ ایک دن فرعون جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا دل میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے نیچے, 2-2.5 سال کی عمر تھی, اس نے بھی اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو بیوی کو خوش کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام مارا تھپڑ اس کے منہ, 2 سال کا بچہ, مارا تھپڑ جناب منہ پہ.
اور جلدی جلدی اٹھا، کہا لے جاؤ یہ وہی ہے جس نے میرے خلاف اٹھنا ہے. دیکھا، انہوں نے کہا عقل کرو، بچہ ہے اس کو کیا پتا ہے. اور نے کہا نہیں، مجھے تھپڑ مارا، میری داڑھی پکڑ لی اس نے. فرعون بھی داڑھی رکھتا تھا، آج مسلمان نہیں رکھتا. اور نے کہا بادشاہ سلامت، آپ تو ایسے 2 سال کے بچے کو پتا ہے بلا تم کون ہو؟ تمہاری داڑھی میں ہو، چونکہ داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات لگاتا تھا، گلے میں بھی ہیرے جواہرات پہنتا. اور نے کہا موتی چمکتے نظر آئے تو اس نے پکڑ لیا اور سمجھا کھیلنے کی چیز ہے. نہیں، یہ وہی بچہ ہے جس نے مجھے مارنا ہے. فرعون ہار گیا. تو بی بی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے، اس نے کہا اچھا دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا امتحان کرتے ہیں. ایک بڑے لگن میں انگارے رکھ دو، ایک لگن کے اندر ہیرے جواہرات رکھ دو، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے ہم چھوڑتے ہیں، دیکھیں جا کے وہ ہیرے اٹھاتا ہے یا انگارے اٹھاتا ہے. اگر وہ انگارہ اٹھا لیتا ہے تو پھر تمہارا اس کو عقل نہیں ہے نا. اور اگر انگارے نہیں اٹھاتا اور ہیرے اٹھاتا ہے، جواہرات اٹھاتے ہے، سمانے وہ سمجھدار ہے، اس نے پھر آپ کو جان کے مارا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھو نا بی بی کیسے بچاتی رہی، نبی پاک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت کرتی رہی. اب فرعون بادشاہ کا آرڈر دیا، فوراً رکھ دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا دور کر کے چھوڑ دیا گیا. ہم موسیٰ علیہ السلام سیدھے ہیروں کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو پھیرو موسیٰ علیہ السلام کو انگاروں کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے موڑ دیا، اس نے فوراً انگارہ اٹھایا اور ایسے کہہ دو بلب. انہوں نے کہا دیکھا، اور کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی یہ وہ بچہ نہیں ہے. تو اس سے زبان آپ کی جل گئی تھی، جس کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر حضرت نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ادب اور پیار کرنے کا صلہ کیسے دیا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جبریل جنت تو اپنے وقت پہ ملے گی، لیکن میں نے بی بی کی دعا منظور کر لی ہے، سارے پردے آسمانوں تک ہٹا دو، بی بی کو جنت کا گھر دکھلا دو. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب. کہتے جی کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے قطرے آتے ہیں منی کے قطرے نہیں ہوتے اللہ کے بندے. یہ تمہاری جہالت ہے. منی تو ہوتی ہے جب شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، یہ تو مزی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے. اس کے لیے غسل کو ضروری نہیں ہے، صرف استنجا کر لیا کریں اور وضو کر لیا کریں بس. اور اگر کپڑا پر انڈرویئر رکھ لیں پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کے بعد اس کو دھو ڈالیں. یہ منی نہیں ہوتی، جو بھی سفید چیز ہو وہ منی نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے حضور پاک نے یہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ ماء المرأۃ اصفر، عورت کی منی جو ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور مرد کی منی جو ہے ابیض غلیظ سفید ہوتی ہے اور گاڑھی ہوتی ہے، اور پھر وہ شہوت سے اور ٹپک کے نکلتی ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے بھی بتایا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اس پانی سے جو ٹپک کے جاتا ہے تبھی تو رحم میں پہنچتا ہے نا. اور منی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر منی نکل جائے تو آدمی کا عضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے. لیکن مزی یا ودی وہ تو پیشاب سے پہلے بھی آ جاتی ہے، پیشاب کے بعد بھی سفید قطرے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے غسل نہیں ہوتا ہے. کہتے کہ روزہ کتنی عمر میں رکھنا؟ 10 سال سے روزہ رکھنا بچوں کو شروع کرائیں، بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہو گیا. ویسے تو تعلیم 7 سال سے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اگر سفر ہے اور سفر میں مشقت ہے تو سفر جو ہے وہ تقریباً علماء احناف کے نزدیک تو 48 میل شرعی ہے، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر. تو اس میں روزہ نہ رکھے تو معاف ہے. لیکن آج کل کون سا سفر ہے یار، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، بسیں بھی ایئر کنڈیشن، بلا وجہ رمضان کا روزہ کیوں چھوڑ دو؟
ویسے اجازت ہے، نہ رکھو گناہ نہیں ہے، بعد میں قضا کرو گے، لیکن بعد میں جب قضا کرو گے وہ دن رمضان کا تو نہیں ہوگا نا، یہ برکت کہاں ملے گی؟ کہتے جی موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ بالکل جب آگے کچھ تیاری نہ ہو تو ڈر تو لگے گا۔ اگر آدمی کو پتا ہو یہ گھر ویران ہے اور اندر جن ہیں، بھوت ہیں، بلائے ہیں، سانپ ہیں، ڈر لگے گا نہیں لگے گا؟ اگر پتا ہو کہ میرے لیے اندر بستر بچھے ہوئے ہیں، پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، راحت، تو اگر آخرت آپ بنا لو گے تو کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ پورے مکے میں، پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ جو ہیں کتاب فضائل اعمال پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو۔ اتنا تو مہربانی کرو نا کہ فضائل اعمال میں جو روایات ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں، یہ تو دیکھو کہ ان بزرگوں نے خود لکھے ہیں یا کسی اور کتاب سے نقل کیے ہیں۔ اگر نقل کیے ہیں تو جس کتاب والے نے لکھے ان پر اپنا غصہ نکالو، ان پر کیوں آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ اور پھر یاد رکھو کہ یہ تو معنی نہیں ہوتا کہ جو بھی حدیث ضعیف ہو اس کو چھوڑ دو۔ فضائل اعمال میں تو حدیث ضعیف تمام محدثین کے نزدیک مستند ہے۔ شیخ الحدیث کی زندگی، اللہ کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بزرگ تھے، انہوں نے حدیث پاک کی شروحات لکھی ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد